اصول حدیث کو یہ پڑھ لے تو اصول حدیث خود کیا ہوتا ہے. ہم نے اس سے پہلے صحیح حدیث، مقبول حدیث اور باقی ہم نے مختلف چیزیں وہ ڈسکس کر لی. آج ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 105 پر آپ دیکھیں المطلب الثانی الخبر المردود. دیکھو اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا اس سے پہلے لیکچر میں کہ خبر کی یعنی حدیث کی دو قسمیں، ایک خبر مردود ہوتی ہے اور ایک خبر مقبول. مقبول خبر یا مقبول حدیث تو وہ ہوتی ہے جس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، جس کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ تو مقبول سے ہوا. اور جو خبر مردود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے احادیث جس کی کسی وجہ یا کسی بنا پر ہم جو ہے نا اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، تو اس کو خبر مردود وہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک خبر جب مردود ہوتی ہے نا، جس طرح خبر مقبول کے لیے کچھ شرائط تھی کہ ہم کس حدیث پر عمل کریں گے، کون سی حدیث یا کون سی خبر ہمارے نزدیک جو مقبول ہے، جو قابل قبول ہے، جو ایکسیپٹیبل ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی بھی کچھ شرائط تھی جس شرائط کی بنا پر ہم نے اس کو مقبول کہا تھا. تو ابھی مردود کی جو بحث ہوتی ہے کہ مردود ایسے خبریں ہوتی ہے، ایسے احادیث ہوتی ہے کہ اس کے کچھ اسباب، کچھ ریزن ہوتے ہیں، جس ریزن اور اسباب کی وجہ سے ہم اس کو رد کرتے ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو وہ آج وہ بحث ہے کہ مردود خبریں وہ کون سی ہوتی ہے. تو یہ دیکھو مردود ہونے کے بہت ساری اسباب ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک حدیث کو ناٹ ایکسیپٹیبل جب ہم کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا اس کو ہم رد کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کے دو اسباب ہوتے ہیں. کتنے اسباب؟ وہ دو اسباب ہے. پہلا سبب اس میں یہ ہے کہ سقط من الاسناد، اور دوسرا ہوتا ہے طعن فی الراوی. سقط من الاسناد کا یہ ہوتا ہے ایک حدیث کو جب ہم رد کرتے ہیں، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے مثال کے طور پر کہ ایک حدیث کو جب ہم رد کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہوتی. ایک یہ ہوتا ہے کہ سند کی جو راوی ہوتے ہیں درمیان میں کہیں نہ کہیں راوی گرا ہوا ہوگا، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کریں گے، رد کریں گے اس حدیث کو. اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ طعن فی الراوی، یعنی طعن فی الراوی کا مطلب یہ کہ راوی کے اندر جو اس حدیث کو بیان کرتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی خامی ہوگی، کوئی ایسا دینی اعتبار سے کوئی ایسا نقصان ہوگا، کوئی عیب ہوگا جس کی بنیاد پر ہم اس کو کیا کریں گے، رد کریں گے. تو ایک حدیث کو مردود ہونے کے لیے، ایک حدیث کو رد کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو اسباب ہے. ایک ہوتا ہے طعن فی الراوی اور دوسرا ہوتا ہے سقط من الاسناد. سند میں دیکھو، سند کی ہم نے پہلے بھی تعریف کی تھی کہ سند اور راویوں کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو متن تک پہنچے، ٹھیک ہے نا. اب اگر درمیان میں کوئی راوی گر جائے تو وہ سند جو ہے نا وہ متصل نہیں رہتی، وہ بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جس طرح زنجیر کی کڑی ہے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتی ہے، درمیان میں ایک کڑی بھی آپ نکال لیں گے تو وہ زنجیر متصل وہ نہیں رہے گی. تو ایک حدیث کے رد ہونے کے لیے بنیادی طور پر اگر آپ سے سوال کیا جائے کتنے ہیں تو وہ دو ہیں. ایک ہوتا ہے سقط من الاسناد اور دوسرا ہوتا ہے طعن فی الراوی، راوی کا یعنی کہ سند میں سے وہ گر جانا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر انہوں نے المطلب الاول الضعیف، ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے، تو یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ضعیف کیا ہوتا ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی وہ روشنی وہ ڈالی تھی. لیکن اب یہاں پر جو پہلا سبب ہے وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر راوی جب سند میں گر جاتے ہیں تو راوی کا سند میں سے گر جانا یہ دو قسم پر ہوتا ہے. یا تو وہ سکوت ظاہری ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سکوت خفی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب راوی سند سے گر جاتا ہے اور یہ سقط من الاسناد والی بات ہے، تو یہ سقوط یعنی راوی کا گرنا سند کے درمیان میں سے یہ دو طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے یعنی کہ سکوت ظاہری، جو آپ اور ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ راوی گرا ہوا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زنجیر ہے، اس سے ایک کڑی آپ نکال دو تو آپ کو نظر بھی آئے گا کہ یہاں سے ایک کڑی نکل گئی ہے جس کی وجہ سے یہ زنجیر متصل نہیں ہے. اور دوسرا ہوتا ہے سقوط خفی ہوتا ہے. سقوط خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو آپ کو وہ سند متصل نظر آ رہا ہوگا، ظاہری طور پر آپ کو کہیں پر اس میں کوئی ایسی خرابی نظر نہ آ رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ سند متصل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی فنی خرابی ہوگی سند کے اندر جس کی وجہ سے وہ سند یعنی کہ قابل قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو وہ سکوت خفی ہے. تو جو سکوت ظاہری ہے اس کی پہلے چار قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ وہ چار قسمیں ہیں، اور وہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. ادھر آپ آ جائیں یہاں پر کہ یہاں پر یہ دیکھیں المردود بسبب سقط من الاسناد. تو یہ یہاں پہ انہوں نے میں نے آپ کو پورا خلاصہ وہ بتا دیا
اب اس کی 4 قسمیں ہیں سکوت ظاہری کی. کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 4 قسمیں ہیں. یہ آپ دیکھیں یہاں پر 114 صفحہ پر ایک ہوتا ہے معلق حدیث ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے معضل اور ایک ہوتا ہے منقطع. یہ 4 قسم حدیث مردود احادیث میں شمار ہوتی ہے. جہاں پر بھی کوئی حدیث معلق ہوگی یا مرسل ہوگی یا معضل ہوگی یا منقطع ہوگی تو اس کو ہم مردود حدیث وہ کہیں گے. اس میں جو پہلا قسم ہے وہ معلق ہے. معلق احادیث کون سی حدیث ہوتی ہے یا مرسل احادیث وہ کون سی ہوتی ہے، معضل اور منقطع. تو یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس کی معلق کی اس کی جو پہلی قسم ہے وہ میں آپ کو کل بتا دوں گا. آج آپ کو اتنا یعنی کہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک حدیث جب مردود ہوتی ہے یا ایک حدیث مثال کے طور پر جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی اسباب 2 ہیں. ایک سقط من الاسناد اور دوسرا طعن فی الراوی. یہ 2 باتیں. اور پھر سقط من الاسناد میں پھر 2 قسم پر ہے، ایک سکوت ظاہری ہوتی ہے اور ایک سکوت خفی ہے. تو جو سکوت ظاہری ہے وہ سکوت ظاہری مثال اس کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں، معلق ہے، مرسل ہے، معلق ہے اور منقطع ہے اور معضل ہے. یہ 4 قسمیں اس کے اندر وہ آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ہر ایک پر پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ معلق کیا ہوتا ہے، مرسل کیا ہوتا ہے اور اس میں سند کا میں سے راوی کا گر جانا یہ کس اعتبار سے ہے. تو یہ تفصیل کے ساتھ ہمیں دوبارہ وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ میں سینڈ کر رہا ہوں. تو آج یہ 2 کتاب یہ ہو گئی، ایک ہوا میراث کا اور دوسرا جو ہوا وہ اصول حدیث کا. ہم نے دوسرے کتابیں کے ساتھ ایڈ کر دیا. پھر انشاءاللہ اس کو ختم کر کے 2 کتابیں اور بھی شروع کریں گے.